الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أو كما قال عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار اس عظیم ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہو، مالک و مولا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عمل پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ کی عظیم سعادت حاصل کرنے کے بعد حجاج واپس آ گئے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حاضری کی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے طواف کیا ہے، جنہوں نے صفا مروہ میں سعی کی ہے۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حج کر کے آتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حجر اسود کے جو بوسے لیتا ہے یا استلام کرتا ہے، وہ حجر اسود روز محشر ان کی شفاعت کر کے بخشوا کر جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ آدمی جب عرفات کی وادی کی طرف جاتا ہے، ریت کے ذروں سے، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گناہ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ حاجی جب پلٹ کر آتا ہے تو پاک و صاف ہو کے آتا ہے، اور پھر ان عبادات کی قبولیت کی سند کے لیے در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ در مصطفیٰ کی طرف۔ ان عبادات کی جو قبولیت کی سند ہے وہ وہی سے ملنی ہے۔ احباب، اگر سارے کے سارے اسلام کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے، سارے کے سارے قرآن کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے، پوری شریعت کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے، نجات کے دار و مدار کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے، تو وہ ہے محبت، اور وہ محبت محبت رسول ہے۔ نجات کا دار و مدار غلامی مصطفیٰ پر ہے۔ رسول اللہ سے وفا کا نام کامیابی ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر وہ محبت موجود ہے رسول اللہ کی، تو پھر آپ کا نماز پڑھنا بھی محفوظ ہے۔
وہ محبت رسول موجود ہے تو پھر آپ کا زکوٰۃ دینا بھی محفوظ ہے. وہ محبت رسول سینے میں موجود ہے تو پھر آپ کا حج پہ جانا بھی مقبول ہے، آپ کا نیک اعمال کرنا بھی مقبول ہے، آپ کے رات کے سجدے بھی اللہ کے ہاں منظور ہے، آپ کا دن کا روزہ رکھنا بھی اللہ کو قبول ہے. کیوں؟ کہا اگر تم محمد کی غلامی میں ہو تو تمہاری عبادتیں قبول ہے، اگر وہاں سے رشتہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ نامرد ہے، سب کچھ نامنظور ہے، سب کچھ مردود ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. ایمان بھی محفوظ، اسلام بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اگر رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے تو پھر شرف بھی آپ کا، مقام بھی آپ کا، شان و شوکت بھی آپ کی، عزت بھی آپ کی. امریکہ ان کے بوٹ چاٹنے سے عزت نہیں ملتی، عزت در مصطفیٰ کی گدائی میں اللہ نے رکھی ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو کشکول ہاتھ میں اٹھا کے کبھی ایک IMF کی طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف، تو پھر ذلت بھی انہی کے مقدر میں ہے، رسوائی بھی انہی کے مقدر میں ہے، خوف اور ڈر بھی اللہ انہی کے سینوں میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ کہا تم نے عزت در مصطفیٰ سے کیوں نہیں پائی؟ کاش تم در مصطفیٰ کی طرف آتے تو پھر یوں در بدر خار نہ پھرتے. اقبال فرماتے ہیں دل از عشق او توانا می شود، خاک. اقبال فرماتے ہیں کہ عزت جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، عشق او توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود. یہ میں رسول اللہ کی محبت آ جائے. دل از عشق او توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہتا ہے وہی بندہ دلیر ہوتا ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہو. 1000 کے مقابلے میں 313 صحابہ 8 تلواریں لے کر ویسے ہی تو نہیں پہنچ گئے تھے میدان میں، ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت تھی. دریا میں گھوڑے صحابہ نے ویسے ہی تو نہیں ڈال دیے تھے، ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت تھی. اور جب حضور کی محبت سینوں میں آ جائے تو پھر موت کا خوف اللہ دلوں سے نکال دیتا ہے. جنگ یرموک میں 11 صفیں کفار کی کھڑی ہیں اور دوسری طرف 3 صفیں صحابہ کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، اور ان صفوں میں بھی ایک نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم نظر آتے ہیں ہمیں. کیوں؟ کہاں عشق رسول دل میں آ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرماتا پھر تجھے ڈر کس چیز کا ہے جب میں تیرا ہو جاتا ہوں. قیامت تک نام انہی لوگوں کا زندہ رہے گا جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے. 1929 میں کتنے لوگ مرے ہیں، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن غازی علم الدین کا نام آج بھی زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ہو تاکہ میرا نام سلامت رہے، زندہ رہے، میری نسل چلتی رہے. غازی علم الدین کی کون سی نسل ہے، کون سا بیٹا ہے؟ ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، لیکن نام صبح قیامت تک تابندہ اور روشن ستارے کی طرح چمکتا رہے گا. کیوں؟ کہا رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹوائی ہے. حضور کے نام پر جو فدا ہوتے ہیں پھر اللہ ان کا نام مٹنے نہیں دیتا. وہ کیا کہا تھا نا اقبال، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کیسر و کسرا کے نام کوئی نہیں جانتا، لیکن اس امت میں بچہ بچہ بلال حبشی کے نام کو جانتا ہے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. حبشی کا نام نہیں مٹنے دیتا. آج بھی اگر کوئی گناہگار در رسول پر جاتا ہے، جب پلٹ کر آتا ہے تو وقت کا بڑا سے بڑا صوفی ہو، عالم ہو، وہ اٹھ کے گلے اس کو لگاتا ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ہمیں کون گلے لگاتا، ہمیں کون پوچھتا یا رسول اللہ؟ یہ سب ہمارے یہ جبے کبے دستار داڑھی، واللہ العظیم اس کی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو فقط رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کرتا ہے. کیوں؟ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تم حضور سے وفا کر کے دیکھو پھر اللہ تمہیں عزت کا تاج پہناتا ہے کہ نہیں پہناتا. بڑے سے بڑے صوفی سے پوچھو، ولی سے پوچھو، شیخ سے پوچھو، حضور یہ آپ کو مقام مرتبہ کیسے ملا؟ تو وہ در رسول کی طرف رخ کر کے کہتا ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. حضور آپ کا ذکر کرتا رہا، آپ کا نام لیتا رہا، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے.
علماء فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا شروع کرو، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ مولانا کوثر نیازی یہ بھٹو کے زمانے کے جو تھے وہ وزیر تھے، وہ کہتے ہیں میں امام بخاری کے مزار پر گیا نا، تو ابھی میں امام بخاری کے مزار پر پہنچا نہیں تھا کہ دروازے سے ہی خوشبوئیں، دروازے میں ہی، ابھی میں قبر تک نہیں پہنچا اور خوشبو ایسی زبردست۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا جو وہاں کا تھا، ترجمان سے پوچھا کہ یہ کیا اتنی خوشبو چھڑکتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جب سے امام بخاری کو زمین میں دفن کیا ہے اس مٹی سے ایسے ہی خوشبو آنے لگی ہیں، ہم نے کوئی خوشبو نہیں چھڑکی ہے۔ یہ خوشبو تو اس نام کی برکت ہے جو امام بخاری ساری زندگی لے کے حدیث کے لیے سفر کرتے رہے، حدیث کے لیے محنت کرتے رہے، حضور کے نام پر سب کچھ قربان کیا۔ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، تو مر کے دیکھ تو صحیح، تیری قبر کی مٹی سے بھی ہم خوشبو زمانے کو دکھائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ سب آپ کا کرم ہے، یہ حضور کے نام کا فیضان ہے کہ جو حضور کے نام کو سینے سے لگاتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں سے اللہ تعالی خوشبوئیں پھیلاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے لوگوں میں پورے قرآن کا مغز تمہیں بتاتا ہوں، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ایمان کی جو روح ہے اور دین کی جو جان ہے میں وہ بتا دیتا ہوں، وہ کیا کہ حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان جان دین است حب رحمت للعالمین۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ماں باپ سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، 10واں پارہ ہے، 10ویں پارے میں سورت کا نام سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اب غور سے سنیے گا اس آیت کو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہو گئی، ماں باپ سے زیادہ ہے، بیٹوں سے زیادہ ہے، بیویوں سے زیادہ ہے، کاروبار سے زیادہ ہے، مکانات سے زیادہ ہے، اللہ فرماتا ہے پھر انتظار کرو، آنے والا ہے اللہ کا حکم، آنے والا ہے اللہ کا عذاب۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آج کا جو ماحول ہے آپ ایمانداری سے بتائیے گا، آج کا ماحول کسی عذاب سے کم ہے؟ آج جو ماحول بنا ٹی وی پہ آپ ساری خبریں دیکھ رہے ہیں نا، ہر طرف فتنہ، فساد، قتل و غارت، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ پانی سے بھی سستا ہے مسلمان کا خون۔ آج کا جو ماحول ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھو، ہماری مسلمان بچیاں، بہنیں، بیٹیاں وہ فحاشی، وہ عریانی سوشل میڈیا پر کہ علمان الحفیظ، کیوں؟ کہا تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے کم ہو گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری محبت کم ہو تو پھر ہوگا کیا؟ یہی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔
ہر طرف مسلمان رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہر طرف ہماری چیخ و پکار سنی جا رہی ہے، چاہے وہ برما ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں پر آپ کی نظر جائے مسلمان رو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے وہ جو دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ مقصد تم نے فراموش کر دیا، وہ وعدہ تم نے بھلا دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تمہارے ہیروز کون ہوتے تھے؟ وہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، راہ خدا میں لڑنے کی محبت تھی۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی ہوا کرتے تھے، ایک وقت تھا ہمارے ہیرو سلطان محمود غزنوی ہوا کرتے تھے، سلطان نور الدین زنگی ہوا کرتا تھا، تمہارے رول ماڈل محمد بن قاسم تھے، یوسف بن تاشفین تھے، طارق بن زیاد تھے، سلطان ٹیپو سلطان تھے، احمد شاہ ابدالی تھے تمہارے ہیروز۔ جب تک تمہارے ہیروز وہ تھے تو تم نے زمانے پر تم نے عروج دیکھا ہے اپنا، اور جب سے تم نے اپنے ہیروز کو بدل دیا ہے، آج ہمارے ہیروز کون ہے؟ وہ جو سب سے بڑا بغیرت ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ڈول کی تھاپ پہ ناچنے والا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ گانے والا ہوتا ہے، جو بڑا فلمی ایکٹر ہوتا ہے، آج تمہارے رول بدل گئے ہیں۔ تو پھر زمانے نے تمہیں بھی دکھا دیا کہ اللہ نے عروج سے اٹھا کر تمہیں پستی میں گرا دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ٹک ٹاک پر صرف ویوز لینے کے لیے ہماری مسلمان بچیاں ننگے جسموں کے ساتھ ناچ نہیں رہی ہے۔ نبی کی لاڈلی بیٹی نے تو یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ اس وقت رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے۔ کوئی عام خاتون ہے؟ امام حسن اور امام حسین کی ماں ہے، سید الاولیاء حضرت علی کی گھر والی ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، سیدۃ النساء العالمین، خواتین جو جنت کی خواتین ان کی سردار ہے۔ کوئی عام عورت ہے؟ جی پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ کیا تمہارے دل فاطمہ الزہرا کے دل سے زیادہ صاف ہے؟ وہ مسلمان بہن بیٹی کی جو صفا مروہ میں دوڑ نہیں سکتی، وہ ٹک ٹاک پر اپنا جسم دکھا سکتی ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے۔ سورج آج بھی اسی طرح ہی ہے، قبلے کا رخ آج بھی اسی طرح ہی ہے، مصلے آج بھی اسی طرح ہی بچھے ہوئے ہیں۔ ہم بدلے ہیں، ہم بدل گئے تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہم نہ بدلے، وہ امام مالک نے فرمایا نا، جس طرح شروع کے لوگوں میں صحابہ نے عزت پائی تھی نا قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو کر، اسلام کو فالو کر کے، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا کر، اگر آج یہ قوم دوبارہ اسی طرف پلٹ آئے، اللہ پھر عزت عطا فرما دے گا۔ لیکن غلطی کیا ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ غلطی ہماری اس لیے ہے، ایک مولانا صاحب کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، فوتگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک ٹینٹ لگایا ہوا تھا بیچ میں، سیگریگیشن تھی، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ سیگریگیشن کیوں لگائی ہے؟ کہا مولانا صاحب ادھر عورتیں بیٹھی ہیں۔ کہا ہٹاؤ اس ٹینٹ کو یہاں سے۔ اور مولانا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پردہ رکھا ہوا ہے ہم نے، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، ادھر فاتحہ ہو رہا ہے، تو مردوں کے لیے الگ جگہ، عورتوں کے لیے الگ جگہ، یہ آپ ٹینٹ کیوں ہٹوا رہے ہیں؟ کہا 10 دن پہلے اسی گھر میں شادی تھی تو یہ نہ کسی کا پردہ دیکھا تھا میں نے، نہ کوئی ٹینٹ میں نے بیچ میں دیکھا تھا، مکس گیدرنگ، کو گیدرنگ تھی، ناچ گانے ڈول کی تھاپ پہ سب رقص کر رہے تھے۔ کیا غمی کا خدا کوئی اور ہے اور خوشی کا خدا کوئی اور ہے؟ ہم نے تو اپنے حساب سے سیٹ کیے ہوئے نا پیرامیٹر۔ خوشی میں ہم نے کتنا اللہ کو ماننا ہے، غمی میں کتنا ہم نے اللہ کو ماننا ہے، حضور کی سنت کو میں نے کس جگہ پر رکھنا ہے، کہاں میں نے رسول اللہ کی سنتوں کو پورا کرنا ہے، کہاں میں نے حضور کی سنتوں کو پشت کرنا ہے۔ ہم نے تو خود پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں دین کے، کتنا ہم نے اللہ کو ماننا ہے، کتنا اللہ کو نہیں ماننا، کہاں میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کہاں میں نے پھپھے خالو اور چاچے اور تائے اور مامے کو راضی کرنا ہے۔ جب بات کرتے ہیں نا مولوی صاحب آپ کے لیے ذرا آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ پھپھا نہیں مانتا، سورا نہیں مانتا، چاچا نہیں مانتا۔ اب پھپھے سورے اور چاچے کو راضی کر رہے ہو، قبر میں انہوں نے آنا ہے؟ قبر میں کوئی چاچا بچانے نہیں آئے گا، قبر میں اللہ اور اس کا رسول ہی کام آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہو۔ اللہ فرماتا ہے
تم محمد الرسول اللہ کو، ان کی سنت کو اپناؤ، ان کے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ، پہلے تو تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم میرے حبیب کے بن جاؤ، میں خود خدا ہو کر تم سے محبت کرنے لگوں گا. تم میرے حبیب کی سنت کو تو اپناؤ، ان کے طریقے کو تو اپناؤ. حضور نے ہمیں خالی چھوڑا ہے؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بزرگ کے مرنے تک، فوت ہونے تک، قبر تک جانے تک، اللہ کے نبی نے پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے. عزت چاہتے ہو، واپس وہ عروج چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اس تاریکی سے، اس جہالت سے، اس اندھیرے سے، اس گمراہی سے، اس ذلت سے، اس رسوائی اور پسپائی سے ہم کیسے واپس نکل کر آئے؟ تو کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تم رسول اللہ کے طریقے کو، ان کی سنت کو، ان سے محبت کر کے دیکھ تو صحیح. تم حضور سے محبت کرو گے، ہر مشکل کا حل جناب محمد الرسول اللہ کی محبت ہے. رسم و رواج میں جو جہالت ہے، یا سوشل میڈیا پر جو شرم و حیا کا جنازہ ہے، غیرت کا جنازہ نکلا ہے، یا زندگی میں بدعملی ہے، یا دنیا کی رنگینی ہے، یا اخلاق کی پستی ہے، ان سب جہالتوں سے، گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکلنا ہے تو واحد حل یہ ہے کہ تم جناب محمد الرسول اللہ کی محبت کو اپنے سینے میں سجا کر دیکھو تو صحیح. حضور کی محبت جو تم دعوے کرتے ہو، اس دعوے پر پورے اترو تو صحیح. ہوگا کیا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہا جب حضور کی محبت سے دل چمکے گا تو اس کا اثر تمہاری آنکھوں پر بھی ہوگا، تمہارے کانوں پر بھی ہوگا، تمہاری زبان پر بھی ہوگا. جب حضور کی محبت سینے میں آئے گی تو زبان بے حیا نہیں ہوگی. جب حضور کی محبت سینے میں آئے گی تو زبان بد اخلاق نہیں ہوگی، نظر بہکے گی نہیں. جب حضور کی محبت کا پہرا سینے پر ہوگا، دل مدینہ ہوگا، تو پھر تمہاری سوچ و فکر پر شریعت کا پہرا ہوگا. تم حضور کی طرف پلٹ کر آؤ، اللہ تمہیں عروج دے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا. اور جب وہاں سے تم نے رخ موڑ لیا تو پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جب بنیاد مضبوط ہو، بنیاد مضبوط ہو تو عمارت جتنی بلند آپ کرتے جائے ڈر کیوں؟ مضبوط ہے بنیاد. بنیاد کمزور ہو تو پھر تو ایک عمارت کھڑی کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ایک دیوار گھماتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں دیوار نہ گر جائے. اسلام ایک عمارت ہے اور ایمان اس کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کی جو اصل ہے، روح ہے، جان ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ کی محبت ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی جان ہے. اگر حضور سے تعلق نہیں، حضور سے تعلق کمزور ہوا تو پھر یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. عربی کا مقولہ ہے نا کہ حبک شیء یعمی و یصم، کہ جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے بارے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. اس کی کوئی برائی سنتا بھی نہیں اور اس کی کوئی برائی دیکھتا بھی نہیں. اب یہ محبت کی بات ہو گئی ہے. محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہیں ڈھونڈتا، اس کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتا. اس کے عیب ہو بھی تو نظر، کسی نے مجنو سے کہا تیری لیلا تو بڑی کالی ہے. اس نے کہا تو نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، کبھی مجنو کی آنکھوں سے دیکھ تو صحیح. عشق اور محبت، وہ جو کالے رنگ کا اگر عیب تھا بھی تو اس عیب کو عشق نے چھپا لیا ہے. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندے. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. جو جس سے محبت کرے، اس سے عشق کرے، اس کے عیبوں کو نہیں ڈھونڈتا. اور ہم جس ہستی سے محبت کرتے ہیں وہاں تو عیب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہم جس ہستی سے محبت کرتے ہیں وہاں عیب کا کوئی تصور نہیں ہے. بڑے ہی منافق ہے وہ لوگ جو ایک طرف حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف حضور کی ذات میں نقص عیب ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. بڑے ہی منافق ہیں وہ لوگ جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور پھر حضور کے علم پر بھی اعتراض کریں. مولوی صاحب آپ نے آج جبہ بڑا اچھا پہنا تھا.
मौलवी साहब आज आपने दस्तार बहुत खूबसूरत पहनी थी, मौलवी साहब आज आपने नमाज बड़ी अच्छी पढ़ाई, मौलवी साहब आपके माशाल्लाह क्या ही कहा, बस मौलवी साहब आपकी तकरीर जरा कमजोर थी, आज तकरीर का मजा कोई नहीं आया, ये आपने मौलवी साहब की इज्जत की है? और सवाल कर रहा हूं, मौलवी साहब की तारीफ तो आपने बड़ी कर दी है, जुब्बे कुब्बे दस्तार की दाढ़ी की और सारी इज्जतें हो गई हैं, लेकिन एंड पे आके ये आपने क्या बोल दिया? हम हुजूर के उम्मती, हम कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानने वाले, हम हुजूर की शफाअत का इकरार करने वाले। पर हुजूर को इल्म का जरा था ना, वो कमजोर था। हुजूर तो दीवार के पीछे भी नहीं जानते, हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, हुजूर का ये है, हुजूर का वो। ये कौन सी मोहब्बत कर रहे हो रसूलुल्लाह से? ये बातें करके तुम लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डालोगे? असल में तुम अपना चेहरा दिखा रहे हो लोगों को। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे तो अबू जहल आया और कहा, कायनात में सबसे बुरे आदमी आप हो। हुजूर ने फरमाया, तू सच कहता है। थोड़ी देर बाद अबू बकर आए, या रसूलुल्लाह सारी कायनात में सबसे खूबसूरत ते सोने भी तुसे ही हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने भी सच कहा। जो आगे पीछे बैठे हुए उन्होंने कहा, हुजूर दो मुख्तलिफ बंदे आए, दो मुख्तलिफ बातें की और दोनों को आपने सच्चा कहा। हुजूर फरमाते, मैं आईने की तरह हूं, जो मुझ में अपने आप को देखता है ना, जो मेरे बारे में कहता है, हकीकत में अपने आप के बारे में कहता है। अबू जहल ने अपनी गंद का इजहार किया है और अबू बकर ने अपने हुस्न का इजहार किया है। जिस तरह का चश्मा लगाओगे, काला चश्मा पहनोगे तो सारी दुनिया काली नजर आएगी। जब ऐनक ही तासुब वाली होगी तो चेहरा बिगड़ा हुआ नजर आएगा, टेढ़ा नजर आएगा। और जब ऐनक ही इश्क और मोहब्बत वाली हो तो फिर आदमी कहता है, या रसूल अल्लाह, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। किस्सा मुख्तसर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं है। हुजूर ने ऐब तो वो ढूंढे ना जो खुद ऐब वाला हो। हुजूर ने ऐब कोई, अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं ना कि जब जिससे प्यार करो तो उसका जिक्र भी ज्यादा करते हैं। हम नात पढ़ते हैं ना, एक एतराज हम पे ये भी होता है कि ये सुन्नी जब भी जाओ इनकी मस्जिद में हर वक्त हुजूर नहीं जिक्र होना। मिलाद हो तो हुजूर का जिक्र, मेराज हो तो हुजूर का जिक्र, शब बारात हो तो हुजूर का जिक्र, मुहर्रम का महीना तो हुजूर का जिक्र, रबीउल अव्वल का महीना तो हुजूर का जिक्र, हर वक्त हुजूर का जिक्र। क्यों? कहा, मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्रहु, जो जिससे प्यार करता है अक्सर उसी का ही जिक्र करता है। हम अहले सुन्नत की खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि हमारे हिस्से में रसूलुल्लाह का अदब भी आया है, रसूलुल्लाह की ताजीम भी आई है, रसूलुल्लाह से वफा भी आई है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी हमारे हिस्से में आई है। हुजूर की तारीफ करने पर अल्लाह राजी होगा या अल्लाह नाराज होगा? जी ज्यादा जिक्र करने से ना शिर्क का खतरा है। मैं कहता हूं हुजूर का जिक्र करने से शिर्क दूर होता है। हुजूर का जिक्र करने से शिर्क दूर हो। इदा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई। अल्लाह फरमाता है कि महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। ए जिब्रील, अल्लाह ने यह फरमाया वरफ़अना अला का जिक्र, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने जवाब दिया, इदा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई। महबूब इसका जवाब यह है, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। जब जब मेरा जिक्र होगा तब तब तेरा जिक्र होगा। अजान हो तो तेरा जिक्र मेरे जिक्र के साथ है, नमाज हो तो मेरा जिक्र तेरे जिक्र के साथ है, इकामत हो तो मेरा जिक्र तेरे जिक्र के साथ है, तशहुद में तेरा जिक्र होगा। महबूब मिंबर और मेहराब पर जब इमाम खड़े होंगे तो तेरा ही नाम लेंगे। महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। इदा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई। हुजूर का जिक्र करने से अल्लाह राजी होता है। हुजूर का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया। आज हम तक ये हदीसों की किताबें पहुंची हैं, कैसे पहुंची है? सहाबा ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया तो ताबईन तक पहुंची, ताबईन से तबा ताबईन तक पहुंची, तबा ताबईन से फला इमाम से फला इमाम, 1400 साल गुजर गए। ये जिक्र की जो लड़ी है, हुजूर की जो नातों की लड़ी है, ये हम तक पहुंचे ही सहाबा किराम से है। और फिर सहाबा किराम, कुर्बान जाइए मंजर क्या होगा। रसूलुल्लाह ने मिंबर सजाया है और एक आदमी को कहा मिंबर पे खड़े हो जाओ। बदरी सहाबा नीचे बैठे हुए हैं, अशरा मुबशरा नीचे बैठे हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, ये सारे रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ये नीचे बैठे हुए हैं। और एक सहाबी है हसन बिन साबित,
ان کو رسول اللہ نے منبر پر کھڑا کر دیا ہے، سارے نیچے، حسان تو کیوں اوپر کھڑا ہے؟ اس لیے کہا رسول اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، حضور کے مقام بیان کر رہا ہوں، اور کفار کے سامنے رسول اللہ کی شان اور عظمت کا دفاع کرنے والا ہوں۔ 120 سال عمر ہے حضرت حسان بن ثابت کی۔ کتنی عمر کتنی ہے؟ میری طرف توجہ کریں سارے۔ آج ایک نئے انداز سے یہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کیا بول رہا تھا؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ آؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگتا ہے آج تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت 120 سال عمر ہے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اسلام میں 60 سال انہوں نے گزارے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ صحابی نے کہا ہے۔ حضور نے دعا کیا دی تھی ان کو؟ حضور نے دعا دی ہے ان کو، صحیح مسلم کی حدیث 6384، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ میرے حسان کی مدد فرمانا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ اچھا، دو نعت خوان کھڑے ہو نا، اکٹھے نعت پڑھ رہے ہو، ایک کا گلا سوکھ جائے، جیسے میرا اس وقت سوکھا ہوا ہے، ایک کا گلا سوکھ جائے نا تو دوسرا کنٹینیو کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کی کیا مدد کی ہے؟ وہ تو اکیلے نعت پڑھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں زبان حسان بن ثابت کی تھی، نعت کا مضمون جبریل امین نے ڈالا تھا۔ نعت کا جو مضمون ہے نا، اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کی طرح آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا صحابی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یا رسول اللہ آپ جیسی ہستی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ آنکھ دیکھے کب؟ جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کو ایسا ہی پیدا کیا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اچھا، جبریل امین جو ہے کیا وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ حکم عدولی نہیں کرتے۔ تو جبریل کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ اور جو بول رہے کس کی مرضی سے بولے ہوں گے؟ اور جو بولا ہے وہ کس نے بلوایا ہوگا؟ تو اللہ نے کیا بلوایا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتے کب؟ جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف رسول اللہ کے زمانے تک نہیں، ورنہ حسان بن ثابت کی عمر تو 120 سال ہے، 60 سال کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، یہ جبریل نے، جبریل کو بھی جو دیا وہ اللہ نے دیا ہے۔ محبوب آپ جیسا آپ کا ثانی صبح قیامت تک نہیں آ سکتا۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر بھی کرتا ہے اچھے انداز میں کرتا ہے، خوبصورت لہجے میں کرتا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے پاس حاضر بھی ہوتا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میری وفات کے بعد میرے پاس آئے، میری قبر پر آئے، وہ ایسا ہے جیسے وہ میری زندگی میں آ کے مجھ سے ملا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج کرنے آیا اور میرے پاس نہیں آیا نا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس نے مجھ محمد پر ظلم کیا ہے، اس نے جفا کی ہے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے تھے نا کہ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ یہ جو حج ہم جاتے ہیں حج کے لیے، یہ بھی رسول اللہ ہی کے تو فعل ہے۔ وہ فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا نا تو جہاز میں سوار تھا، تو ایک لال رومال والا وہ کھڑا ہوا نا، لوگوں کو کہتا ہے وہ مدینہ شریف جاؤ نا تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا، حضور کے روزے کی نیت ان کے ہاں تو شرک ہے نا۔ اچھا، وہ فقیہ اعظم فرماتے ہیں میں کھڑا ہو کے ابھی ان سے کلام کرنے والا تھا کہ مجھ سے پہلے ایک دیہاتی بابا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ کس کے ساتھ، فوراً کھڑا ہو گیا اور نے کہا مولوی
یہ بتا تو کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ کہا میں مکے جا رہا ہوں اور حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو دیہاتی بابا پوچھتا ہے کہ تجھے یہ حج کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تجھے بیت اللہ کی عظمت کس نے بتائی ہے؟ تجھے طواف کی عظمت کس نے بتائی ہے؟ تو مجھے یہ بتا تجھے 5 نمازوں کا تحفہ کس نے لا کر دیا ہے؟ تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، کس نے لا کے دی ہیں؟ تجھ تک رب کا پیغام قرآن کی آیتوں کی صورت میں کس نے پہنچایا؟ کون ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو وقت کا امام بنایا؟ کون ہے جس نے چوروں ڈاکوؤں کو رہنما بنایا ہے؟ کون ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا تحفہ دیا ہے اور کرنے سے روکا ہے؟ کون ہے جس نے انسانیت کو انسانیت کی معراج پر پہنچایا؟ کس نے یہ سارے عزتوں کے درجے بیان کیے ہیں؟ کس نے یہ شرف و مقام بخشا ہے؟ آج تجھے لوگ علم کی وجہ سے عزت تیری کرتے، تجھ تک یہ علم کیسے پہنچا ہے؟ ارے اوہ ناداں، افسوس ہے، تیری قسمت پر افسوس ہے۔ یہ اتنے مقامات تجھے ملے، کم از کم ان کا احسان، اس احسان کا شکریہ ادا کرنے ہی مدینے شریف چلے جاؤ۔ اس احسان کا بدلہ ہم دے تو نہیں سکتے، لیکن اس کا شکریہ ادا کرنے روضے رسول پر تو جاؤ۔ مسجد نبوی کو جو مقام ملا وہ حضور کے صدقے ہی تو ملا ہے، حضور کے صدقے ہی تو سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدی و کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا، اور تمہیں جو کلمہ پڑھایا ہے بھی تو رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ اس مقام جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، حضور کے روضے پر اپنے پروں کو وہ مس کرتے ہیں، برکت لیتے ہیں، 70,000 فرشتہ آتا ہے، تم نہ بھی جاؤ، اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ اے امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت پر ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں، وہ جو فرشتہ ایک بار آ گیا وہ ساری زندگی پھر نہیں جا سکتا، ہم تو سال میں ایک بار نہیں 2 بار جا رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ۔ ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نماز پڑھنے پر کہا جنت ملے گی، روزہ رکھنے پر کہا جنت ملے گی، حج کرنے پر جنت ملے گی، زکوٰۃ دینے پر جنت ملے گی، وہ بھی اگر اللہ کے ہاں قبول ہوئی تو ہی ملے گی، اور اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ کہا در رسول پر آ کر دیکھو تو صحیح، تم حضور کے قدموں میں پہنچو، تم حضور کے قدموں میں پہنچتے ہی اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں پہنچ چکے ہو۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مدینے پہنچو تو صحیح، مدینے میں احد پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے شریف پر قدم رکھا، قدم رکھتے ہی وہ زمین کا حصہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، جو بلاؤں کی جگہ تھی، وباؤں کی جگہ تھی، بیماریوں کی جگہ تھی، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھنے سے وہ جو یثرب تھا وہ مدینہ بن گیا ہے، وہ جو بلاؤں کی جگہ تھی شفا کی جگہ بن گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ اگر پہاڑ پر قدم رکھے تو اس پورے کے پورے پہاڑ کو جبل نور بنا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ یثرب کی وادی پر قدم رکھے تو اس یثرب کی وادی کو مدینہ منورہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے حصے پر قدم رکھا جہاں پانی کڑوا ہوتا تھا، حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ میٹھا پانی بنا دیا ہے۔ وہ جو بنجر زمین تھی، رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس زمین کو آباد کر دیا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر حضور کے قدموں میں پہنچ گئے ہمیں سب کچھ مل گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور حضور کی ایک اور حدیث من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، تمہارا کام مجھ تک پہنچنا ہے اور پھر تمہاری شفاعت کرنا یہ مجھ پر واجب ہے۔ میں ہوں ہی شفاعت کرنے والا کن کی؟ بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی۔ حضور کی مجلس میں کسی نے ایک آدمی کو لعنتی کہا، لعنت ہو تجھ پر، حضور نے منع کیا۔ حضور نے پوچھا کیوں لعنت دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ بار بار شراب پیتا ہے، اس کو کوڑے لگتے ہیں، توبہ کرتا ہے پھر توبہ توڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بھی ہے انہ یحب اللہ ورسولہ، اگرچہ یہ شراب پیتا ہے، اگرچہ گناہ کرتا ہے، لیکن لعنت نہ بھیجو، کیوں؟ اس کے سینے میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے، اور یہی محبت ہمیں جنت لے کے جائے گی۔ ایک صحابی کے لیے کمپلین آئی، یا رسول اللہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، بلایا گیا کیوں پڑھتے ہو؟ کیا سورہ اخلاص سے محبت ہے؟ کہا یہ ایک سورت تجھے جنت لے کے جائے گی۔ اور جس کے سینے، جس ہستی کے سینے پر 114 سورتیں نازل ہوئی ہیں، ان کی محبت ہمیں جنت نہیں لے کے جائے گی؟ ان کی محبت اگر ہم اپنے سینوں پہ سجائیں
تو ہمارا ایمان ہے ہم بھی جنت کے راہی بنیں گے۔ احباب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں مضمون کا حق ادا نہیں کر پایا ہوں، صرف اتنا کہوں گا محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں۔ آج وقت اوپر ہوتا جا رہا ہے، محبت رسول کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جب ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر شریعت کے احکامات کو بھی اپنانا ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رسول اللہ راضی ہو، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے رسول اللہ ناراض ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس موضوع کو پھر کبھی انشاءاللہ چھیڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی محبت سے دنیا میں بھی آباد رکھے اور آخر میں حضور کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے گا، ہماری مسجد میں انشاءاللہ 21 تاریخ کو جلسہ ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور بہت ہی مختصر رکھیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سا پروگرام ہو، ایک تلاوت ایک نعت، اور سیدھا ہمارے جو مہمان ہوں گے ان کو ہم موقع دیں گے، اور گھنٹے 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروگرام ختم ہو۔ اس لیے سب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ 21 جون سنڈے بن رہا ہے، نماز ظہر کے بعد ہے، اور پچھلے سال جو ہستی آئے تھے سید زادے آئے تھے انہی کا خطاب ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے پروگراموں میں شرکت کی توفیق